حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے 25 درجے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا 1 درجہ بلند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی 1 خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور کہتے ہیں اے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل اس پر رحم فرما۔ اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 40 دن مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے اور اس کی عشاء کی نماز سے پہلی رکعت فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات کہ 40 دن وہ نماز پڑھے اور عشاء کی نماز جماعت سے مکمل پڑھے، 1 رکعت بھی اس کی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، 2 عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ارشاد فرمایا، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ پھر فرمایا، بے شک فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر جانتے کہ ان نمازوں میں کیا ہے تو ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ گھسٹتے ہوئے آتے۔ اور بے شک پہلی صف ملائکہ کی صف کی مثل ہے، اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیتے۔ اور بے شک ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور 2 مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا 1 مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور جماعت جتنی بڑی ہو اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔